پھر یہ آیا وہ آیا تو آیا میں آیا، کیا آیا؟ اب جو آنے والا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر، علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ۔ یہ کون ہے کیا ہے آپ کیا جانیں، ہم کیا جانیں، اتنا جانتے ہیں مولانا بلیاوی۔ ان کو جاننا ہے تو یہاں کی میڈیا سے پوچھئے، یہاں کے سیاستدانوں سے پوچھئے، اور جو اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں ان سے پوچھئے کون ہے غلام رسول بلیاوی۔ ہم لوگ کا دل دھڑکتا ہے کل بچوں کی اسکول کی فیس کیسے جمع کریں گے، یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ غلام رسول بلیاوی صاحب سونے سے پہلے اپنا شیڈول بناتے ہیں، کل مسلک اعلیٰ حضرت کا دین کا کام کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ ان کا آپ دیدار فرمائیں گے۔ اب تو چونکہ بڑے بڑے قلمکار حضرت علامہ حسن رضا تھر صاحب کا کیا پوچھنا، معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظامت جس جلسے میں خدا گواہ ہے پہلے سے میرا موڈ بن جاتا ہے اور دل کہتا ہے کہ آج کا جلسہ بڑا اچھا ہوگا، چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کی جب معیت حاصل ہوتی ہے تو اندر کا مال باہر آتا ہے۔ خود بہت بڑے قلمکار ہیں، صاحب قلم ہیں، عظیم درسگاہ کے ماشاءاللہ مدرس ہے، صاحب دیوان ہے، اور ان کا شعر یہ نہیں ہے کہ آتا ہوں بہت دور سے کھاتا ہوں جلیبی، یہ سب شاعری نہیں ہے۔ ان کی شاعری جو ہے نا الحمدللہ وہ اہل فن ہی جانتے ہیں کہ ان کی شاعری میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے۔ اب ان لوگوں کے سامنے میں شعر کیا سناؤں گا، شعر تو میں ایک دو جگہ علامہ حسن رضا صاحب کو سنا چکا ہوں، آپ لوگ کو آج نہیں سناؤں گا چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ دوسرا شعر انشاءاللہ سنا دوں گا، ہے سرکار کا کرم ہے، ایک سے ایک ہے، وہ بڑا عجیب و غریب شعر ہے، اس کو رہنے دیجئے، پھر کبھی ملاقات ہوگی میں سنا دوں گا۔ وہ شعر سناؤں گا جو آپ نے نہیں سنا ہے یا سنا ہوگا لیکن میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے میں شعر فری میں نہیں سناتا، فری میں نہیں، اس کا مطلب آپ سمجھیں۔ آپ لوگ بہت خوددار آدمی ہیں، بغیر دعوت کے کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ بغیر دعوت کے اگر کسی کے یہاں چلے گا کھانے تو آپ کی عزت خراب ہوگی، لوگ چور کہیں گے، ڈاکو کہیں گے، ٹھیک ہے، ناک کٹ جائے گی، اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رہے کوئی ولیمہ میں شادی میں ایک بار دعوت دیتا ہے، ایک بار گئے نہ گئے، لیکن نماز کی ایک دن میں 5 دفعہ الاعلان، 5 دنہ 10 دعوت دی جاتی ہے، اب اس دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ حی علی الصلاۃ، یہ دعوت دی جاتی ہے، آپ اگنور کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ کی خودداری میں نے دیکھا، میں نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ، اور آپ ایک مرتبہ نہیں پڑھے۔ خوددار ہیں تو آپ کی خودداری کو میں چیلنج کر رہا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، دیکھتا ہوں اس حسین دعوت کو، یہ ایسی دعوت ہے آپ کا سسر کبھی آپ کو دعوت نہیں دیا ہوگا، آپ کی ساس نے یہ دعوت نہیں دیا ہوگا، آپ کا سالہ اور آپ کی سالی، آپ کی سرہوج، آپ کے سسرال والے نے ایسی حسین دعوت نہیں دیا ہوگا کہ چلو نماز پڑھنے، چلو قرآن پڑھنے، چلو درود پڑھ لو، ایسی دعوت نہیں دیا ہوگا۔ احسان مانیے علماء کرام کا، یہی ایسی حسین دعوت دیتے ہیں۔ میں آپ کو درود شریف کی دعوت دے رہا ہوں پڑھنے کی، دیکھتا ہوں یہ دعوت کہاں کہاں تک قبول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ زور سے پڑھنا ضروری تھوڑی ہے، ہم دل ہی دل میں پڑھ لیں گے کام بن جائے گا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ہم تو زور سے پڑھیں گے ہی نہیں، اندر اندر پڑھیں گے۔ تو ایک مسئلہ سن لیجئے تمام علماء کرام کی موجودگی میں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں آپ کو تحیات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، سورہ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، آپ پوچھئے مفتی صاحب سے فتویٰ، حضرت نماز ہوگی؟ نماز ہوگی نہیں، آپ نے دل ہی دل میں پڑھ لیا اور اندر اندر پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنی آواز کا ہونا ضروری ہے کہ اپنی آواز آپ خود سنیں، تب آپ کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا کہ اتنی ہی آواز ہو کہ خود سنیں؟ ابھی تو عشق کے اظہار کا وقت ہے،
ہر آدمی کی آواز کھل جائے تاکہ یہ بھی سنے وہ بھی سنے فرشتے بھی سنیں اور حشر میں گواہی دے دے مولا یہ بھی پڑھا تھا درود وہ بھی پڑھا تھا درود۔ ایک مرار دعوت دے رہا حضور سے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ ایک اندر کی بات بتا دے رہا ہوں، اگر کسی نے چھپ کے گناہ کیا ٹھیک ہے تو فضا میں خلا میں تو کرے گا نہیں، زمینے پہ نہ کرے گا بھائی۔ اب یہ بات الگ ہے خلا میں فضا میں کون کیا کرتا آپ لوگ نہیں کر سکتے، جو بھی ہوگا تو زمینے پہ نہ ہوگا۔ اگر چوری کیا زنا کیا اول فول کیا تو زمینے پر جس جگہ کرے گا حشر میں وہ جگہ گواہی دے گی مولا اس نے میرے سینے پہ فلاں گناہ کیا تھا فلاں پاپ کیا تھا، زمین کا ذرہ اور گوشہ گواہی دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر دماغ کا تالا کھول لیجئے کہ جس زمین کے گوشہ پر کوئی گناہ کرے تو جگہ اور وہ گوشہ گواہی دے گا، تو جس زمین کے حصے پہ لوگ سجدہ کرے گا وہ کیا زمین کا حصہ گواہی نہیں دے گا؟ جہاں پہ درود پڑھا جائے زمین کا حصہ گواہی دے گا نا۔ اب کلیجہ کھول لیجئے اور زور سے پڑھیے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گولی چلے گی تو میں کھڑا ہوں پہلے مجھ کو لگے گی، آپ لوگ نیچے بچ جائیے گا، بے فکر کو وداؤٹ ٹینشن پڑھیے اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد و وسلم صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ دیکھیں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی کہ اب سلوٹ ہے نا، سل جس کو کہتے ہیں پتھر والا، اب لوگ اس پہ مسالہ نہیں عورتیں پیستی ہیں۔ وہ جو چکی تھی چکی جس پہ آٹا عورتیں پیستی تھی اس کا معاملہ ختم، اب اس پہ نہیں۔ چولہا میں لکڑی سے پھوک پھوک کے کھانا بنائے، سب سسٹم ختم، ترقی ہو گئی، گیس پہ کھانا بن رہا ہے، مکسر میں مسالہ تیار ہو رہا ہے، کپڑا دھونے کے لیے بھی ہاتھ اور پاؤں کی ضرورت نہیں، واشنگ مشین وغیرہ وغیرہ، کتنی ترقی ہوئی۔ کل پریس لوگ کرتے تھے یہاں سے وہاں جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، اب تو ایسا آئرن نکلا ہے کہ کپڑا جو ہے صرف کھڑا ٹانگ دو اور کھڑا کھڑا تم کر دو اور ہو گیا پریس۔ کیا بات ہے بھائی، کتنی ترقی ہوئی، بہت ترقی ہوئی، لیکن زوال کہاں آیا؟ زوال کہاں آیا؟ غور سے سنیے، یہ ساری ترقیاں ہو گئیں لیکن افسوس ہے کہ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں گارنٹی ہے کہ سبوں کو درود ابراہیمی یاد نہیں، سبوں کو درود ابراہیمی یاد نہیں۔ جس درود ابراہیمی کا نماز میں پڑھنا ضروری، اس کے بدل نہیں ہے کچھ، آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا، درود ماہی نہیں، درود لکھی نہیں، درود غوثیہ نہیں، درود رضویہ نہیں، درود اکبر نہیں، درود مقدس نہیں، جب پڑھیں درود ابراہیمی۔ ہر مسلمان کو اس درود کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں، آپ کو یاد ہے نہیں، آپ خود احساس کیجئے۔ تو بھائی صاحب سو رہے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جاگے ہوئے ہیں راجعون، سوئیے گا نہیں پلیز، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اگر بہت زیادہ نیند آئے تو صرف مجھ کو کہہ دیجئے گا حضرت میں سونے جا رہا ہوں، میں نہیں روکوں گا، بالکل نہیں روکوں گا، لیکن یہاں پہ مت سوئیے گا۔ درود ابراہیمی کا ہر مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کو یاد نہیں۔ اب آئیے، اکثر لوگ ایسے ہیں کہ قرآن میں 30 پارے 114 سورت ہے لیکن آیت الکرسی سبوں کو یاد نہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ آپ نے اب تک کیا کھویا، آپ نے کیا پایا، میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ثنا کتنے کو یاد ہے؟ نہیں، سب کو یاد نہیں، صحیح سے ثنا بھی یاد نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ، رشتہ داروں کا جنازہ سب اٹھاتے ہیں، لیکن جنازے کی نیت سب کو یاد نہیں، دعا بھی یاد نہیں ہے، ترکیب بھی یاد نہیں۔ ابھی میں آپ سے کوسچن کر دوں، آپ کے بیٹے کا چھوٹا بچہ ہو، نابالغ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، آپ جائیں گے جنازہ میں، کیا دعا پڑھیں گے؟ نہیں معلوم۔ آپ کی بیٹی چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اس کا جنازہ پڑھنے جائیں گے، آخر کیا دعا پڑھیں گے تیسری تکبیر کے بعد؟ باپ کو یاد نہیں۔ ماں باپ بالغوں کے لیے ایک دعا ہے، وہ بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کھویا، آپ نے کیا پایا؟ تحیات بھی لوگوں کو، اکثر لوگوں کو تحیات بھی یاد نہیں ہے۔ یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، کمال سنیے گا، مسجد میں جائیں گے پہلے کون سا قدم رکھا جائے گا نہیں معلوم،
باہر نکلیں گے مسجد سے پہلے کون سا قدم میرا باہر ہوگا نہیں معلوم. ٹوائلٹ میں جائیں گے, ٹوائلٹ میں پہلے کون سا قدم رکھیں گے, دعا کیا پڑھیں گے نہیں معلوم. ٹوائلٹ سے باہر آئیں گے پہلے میرا کون سا قدم باہر آنا چاہیے نہیں معلوم. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں, میرے نبی نے کون سا طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے گھروں میں کیسے جاؤ, اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. یہ میں کتنی کمیاں آپ کو بتاؤں گا. بہت ضروریات دین یاد نہیں ہے. ضروریات دین جس کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے, عالم بنے نہ بنے, فاصل بنے نہ بنے, حافظ بنے نہ بنے, معلم بنے نہ بنے, لیکن ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے. ضروریات دین کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت, رسول النبیوں کی رسالت, خود اپنے نبی کے بارے میں خاتم النبیین کے بارے میں جاننا ضروری ہے, قبر و حشر کے بارے میں جاننا ضروری ہے, جنت و دوزخ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. یہ دینیات ہے, ضروریات دین. اگر آپ نے اتنا نہیں جانا آپ کیا کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک خاندان در خاندان ترقی کیا ہے. اپنے گھروں میں یہ واشنگ مشین تو لے آیا ہے, اپنے گھروں میں مکسر تو لے آیا ہے, اپنے گھروں میں اس نے تو سیلنگ فین ہٹا کر کے اے سی لگا لیا ہے, اپنے کپڑے کے انداز کو بدل دیا ہے, ترقیاں بہت کیا ہے. لیکن دین کے معاملے میں اتنا سوال پذیر ہو گیا ہے کہ بیٹا کا وہی حال, بیٹے کا وہی حال. میں پوچھنا چاہتا ہوں کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک آپ کی نسلیں اسی طرح پڑھ لکھ کے بھی ان پڑھ رہے گی؟ کب تک آپ کی نسلیں اس طرح سوال پذیر ہوتی رہیں گی؟ احساس کی ضرورت ہے, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آج جو قوم جس کی کوئی حیثیت نہ تھی وہ ایس پی ڈی ایس پی وہ کلیکٹر ڈی ایم بننے کو تیار ہے, اور جس علم کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو بتایا علم حاصل کرو, پڑھا لکھا پر برابر نہیں ہوتا. میرے نبی نے علم کے بارے میں بتایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اور نبی نے خود پریکٹیکل طور پہ علم کو اس طرح بڑھایا, علم کا مزاج ایسے دیا. اگر آپ کو یاد ہے تو بھی اور نہیں یاد ہے تو بھی میں بتا دے رہا ہوں, رسار احمد رضوی تاج الشریعہ کا غلام ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہے, دلیل کے ساتھ بولے گا, لیکن دلیل بھی فری میں نہیں دے گا. پہلے بولے سبحان اللہ, پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑا کے بولے یا رسول اللہ, یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا سبوں کو کینسر کی بیماری سے بچا. دعا ٹھیک ہے, دعا ٹھیک ہے کر دوں. یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا سبوں کو کڈنی کی بیماری سے بچا, سبوں کو برین ہیمریج سے بچا, سبوں کو ہارٹ پرابلم سے بچا. ارے دعا ٹھیک ہو رہی ہے نہیں؟ اگر یہ دعا نہیں چاہیے تو میں روک دے رہا ہوں. دعا ٹھیک ہے تو آمین کہیے گا نا, گارنٹی نہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہ, کس کے آمین کو اللہ قبول کر لے. یہ ہم بہت خوش نہیں ہو رہے, اور ہر شاعر کو ہر مقرر کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم قوم کے سامنے کچھ گفتگو کر رہے, کلام پڑھ رہے ہیں, لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں, تو بہت زیادہ خوش نہ ہو, اپنے آپ پہ گھمنڈ نہ کرے, اپنے آپ پہ غرور نہ کرے کہ میرے اندر کلا ہے, میرے اندر فن ہے. نہیں, اللہ کی رحمت پہ قربان ہو جائے کہ اے مولا تو نے میرے جیسے گنہگار کو یہاں سرخرو بنا دیا ہے, مولا تجھے محبوب کا واسطہ یہاں عزت دیا ہے, میدان محشر میں بھی عزت عطا. کبھی غرور نہ کرے کہ میں ہی میں ہوں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ سبوں کی شرکت ہو جائے. یا اللہ سبوں کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا, یا اللہ سبوں کو بدعقیدوں سے بچا, اب مر جائے تو عذاب قبر سے بچا. دعا ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا ٹھیک ہوئی ہے. اب میں بتا رہا ہوں اسلام کی سب سے پہلی جنگ کافروں سے کب ہوئی, کہاں ہوئی, یہ سب کو نہیں معلوم ہے. میں یہی احساس دلانا چاہ رہا ہوں, اور میں فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ سبحان اللہ کہیے تب بتاؤں گا. اچھا سبحان اللہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کو کیا انرجی لاس ہو رہی ہے کیا؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ سر میں درد نہیں ہو رہا. اللہ کی قسم جہاں پہ کسی کا نام کام نہیں آتا نا وہاں پہ اللہ کا نام کام آتا ہے. بس آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا چہرہ کیسے کھلے گا, اور شیطان کا منہ کالا ہوگا, آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا. شیطان یہی چاہتا ہے کوئی اللہ کا نام نہ لے, کوئی نماز نہ پڑھے, کوئی قرآن نہ پڑھے, کوئی نیک کام نہ کرے. نہیں سمجھے؟ اور ہم لوگ کو یہی کرنا ہے جس سے وہ جلتا رہے, ہمارا مرتبہ بڑھتا رہے. اللہ کے بولے سبحان اللہ. پہلی جنگ, پہلا مقابلہ مکہ شریف مدینہ شریف کے بیچ میں ایک جگہ ہے وادی بدر.
وہاں ہوئی. کس سے ہوئی؟ کافروں سے. اس جنگ میں کافروں کی طرف سے جتنا بڑا ہٹلر سب تھا سب پہنچا تھا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب گنڈا سب پہنچا. اور مسلمان کتنے پہنچے تھے فری میں نہیں بتاؤں گا. 313. کتنے؟ اسی جنگ میں 313 مسلمان تھے. 313. اچھا سنیے، کافر جتنے تھے ہتھیار سے لیس. عورتیں اس کے ساتھ آئی تھی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. اسباب جنگ مہیا، نہ ہتھیار کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں. بہت غرور تھا میدان میں جیت لوں گا. اور میرے نبی کے ساتھ اونلی 313. اور اس میں سنیے گا حالات کیسے تھے. کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس ہتھیار نہیں، لیکن پھر بھی نبی کے ساتھ. اچھا آپ سنیے، ابھی علامہ حسن رضا اطہر صاحب ہوں، ہمارے دلکش بھائی اور جتنے صاحبان قدردان ہیں سب لوگ جو مدینہ شریف، مکہ شریف، ابھی ہمارے زمزم بھائی فتح پوری صاحب گئے تھے، ان سے پوچھئے 1450 سال کے بعد آج بھی سعودی عرب میں جو ٹمپریچر رہتا ہے 45 سے اوپر رہتا ہے آج. اور اتنے راستے اچھے ہو گئے، پورا وہاں کا کلچر بدل گیا ہے، ویدر بدل گیا، سب کچھ، لیکن آج بھی 45 سے زیادہ ٹمپریچر رہتا ہے دن میں. جی ہاں، پگلا جائے گا آدمی، منہ کالا ہو جاتا ہے دھوپ میں نکلنے کے بعد. اندازہ لگائیے آج سے 1450 سال پہلے وہاں کا ویدر کیسا رہا ہوگا، کیسی دھوپ، اس کی تمازت کیسی رہی ہوگی. اور کمال سنیے گا، حالت روزہ میں 313 چلے آ گئے وادی بدر میں. صحابی ہیں، انسان ہی تو ہیں. لشکری کفار کو دیکھا، سراسا دل میں خیال آیا ہزاروں کی تعداد ہے، ہم اتنے ہی ہیں، رزلٹ کیا ہوگا. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا. زور سے بول لیجئے، زور سے بولیے سبحان اللہ. اور اس پہ کسی کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. ان کو کیسے علم غیب ہوگا؟ لے بھائی، میں تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کچھ نہ تھا، اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں پیدا ہوئے تو کچھ نہ تھے، نہ الف جانتے تھے نہ با جانتے تھے. اللہ نے کسی کو عالم بنایا، کسی کو مفتی بنایا. تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہا عطا کر دیا. اپنے محبوب کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عطا کر دیا. اپنے محبوب کو سب دے دیا، علم غیب دے دیا. اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے؟ نبی نے اپنے غلاموں کے چہرے کی کتاب کو پڑھ لیا. فرماتے ہیں سنو، کیوں چہرہ افسردہ ہے؟ تو کہہ دیا سرکار تعداد زیادہ ہے. میرے نبی کا جواب سنیے گا، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا. نبی فرماتے ہیں سنو، اگر اس کے ساتھ لشکر جرار ہے، ہمارے ساتھ رحمت پروردگار ہے. بس سرکار نے اتنا کہہ دیا، پھر کیا تھا. اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جنگ ہوئی، 313 مسلمان فتح یاب ہو گئے، اسلام کی جیت ہو گئی. زور سے بولے سبحان اللہ بھائی. اب اس میں کیا کیا ہوا، لکڑی جو ہے تلوار بن گئی، سب اسی میں وغیرہ وغیرہ. چلے معاملہ جنگ ختم ہو گئی، اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. اب جو لوگ بھاگ گئے کافروں میں سے تو بھاگ گئے، جو پکڑایا اسے قیدی بنایا گیا، قیدی بنایا گیا. اور قیدی بنا کے سب کو مدینہ لے جایا گیا. جب وہاں لے جایا گیا تو نبی فرماتے ہیں جس کو اگر آزادی چاہیے تو فدیہ دے دے چلا جائے، فدیہ دے دے چلا جائے. لیکن یہیں سے کیا تقریر سنیے گا بھائی، بس اتنا ہی سن لیجئے، اب اس سے آگے سنے نہ سنے بات برابر ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے علم والا. یہ قیدیوں میں کون ہے علم والا؟ میں ہوں میں ہوں میں ہوں. نبی فرماتے ہیں تمہیں اور کچھ فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے سینے کا علم اسے ہمارے صحابی کو دے دو، اوروں کو تم پڑھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ ہو جائے گا. پتا کیا چلا کہ اگر علم ہے تو قید میں بھی آپ کو آزادی کا تحفہ ملے گا. اگر علم ہے جہاں ہے آپ قوم کی ضرورت ہے، اگر علم ہے تو آپ کے پاس نور ہے، علم ہے تو باکمال ہے، علم ہے تو صاحب جمال ہے. نبی نے علم کو بڑھانے کا ایک مثال دے دیا کہ سنو، تمہارا حال جیسا رہے لیکن علم سے خالی نہ رہنا، چونکہ جس کے پاس علم ہے یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا. رات ہمارے پاس مکسر آ گیا، واشنگ مشین آ گئی، اے سی ڈی سی، یہ وہ سب، علم ختم ہو گیا، علم ختم ہو گیا. یہ تو کہ یہ قاری اکبر کشش صاحب
کہ دل میں اللہ نے کیا محبت ڈال دیا. انہوں نے غور کیا کیا کریں علم کو کیسے عام کیا جائے. غور و فکر کیا. پھر ان کے دماغ میں ایک بات آئی، اگر میں لڑکوں کا مدرسہ قائم کروں تو اگر مرد پڑھا تو صرف ایک فرد نے پڑھا، اگر ایک مرد نے پڑھا تو صرف ایک فرد نے پڑھا، اور اگر ایک لڑکی نے پڑھ لیا تو پورا گھرانہ پڑھ لیا. اس لیے کہ وہ لڑکی کبھی ماں بنے گی اور اس کی گود پہلی درسگاہ ہوگی، تو گود والی ماں جب ہی انگوٹھا چھاپ ہوگی تو اس بچے کا حال کیا ہوگا؟ اس بچے کا حال کیا ہوگا؟ اور جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو بچے کا حال کیا ہوگا؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. ذرا اللہ کے زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. بابا فرید گنج شکر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ اپنی امی سے کہتے ہیں امی جان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی ہمارے تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. اپنی ماں کے سامنے کہتے ہیں ماں کبھی بھی اللہ کے فضل سے میری نماز تہجد قضا نہ ہوئی. اب ان کی ماں کا جو جواب آ رہا ہے اس کو سن لیجئے، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو سنا دیجئے گا. ان کی امی جان کا جواب آتا ہے، بیٹے فرید یاد رکھنا یہ تیرا کمال نہیں ہے، میں نے بھی جب بھی تجھے دودھ پلایا تو بغیر وضو کے نہیں پلایا، بغیر وضو کے نہیں پلایا. پتا کیا چلا؟ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور عورتوں کو اور ضروری ہے. اس لیے اس کا نہانا طریقہ الگ ہے، اس کے طہارت کا مسئلہ الگ ہے، اس کے نفاست کا مسئلہ الگ ہے. اس کو اس مسئلے کا جاننا بے حد ضروری ہے. اگر کپڑا ناپاک ہو تو پاک کیسے کیا جائے گا؟ یہ تھوڑے کہ واشنگ مشین میں گھسا دو سب پاک ہو جائے گا. علم کا سیکھنا ضروری ہے. آپ لوگ ہیں کہاں؟ بس صحیح سے ہی لاؤ صابن. یاد رکھیے گا کوئی بھی دنیا میں صابن نہیں بنا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو تو صابن لگا کے پاک کر دو، کبھی نہیں. وہ صاف ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہوگا. پاک اگر کرنا چاہتے کپڑا کو یا اپنے بدن کو تو صابن کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے سنتوں کی ضرورت ہے، نبی کے طریقہ کی ضرورت ہے. نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق کپڑے کو دھو لیجئے، صابن رہے نہ رہے وہ پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا. علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا سوچا؟ نہیں لڑکیوں کا. بھائی اب بتلائیے لڑکیوں کا اکثر آپ دیکھتے ہیں مرد تو جمعہ کی نماز پڑھ بھی لیتا ہے، عورت کے اوپر تو جمعہ کی نماز ہے نہیں، وہ کچھ بھی نہیں پڑھتی ہے. اکثر عورتیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو سوچتی نہ مرد لوگ ہے یہی لوگ پڑھے گا، ہم لوگ کو پڑھنا ضروری تھوڑی ہے. واہ رے واہ. اچھا آپ لوگ بھی کم نہیں ہیں، اپنی بیوی کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں. ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ ضمیر مر گیا، احساس ختم ہو گیا. آپ یہ چاہتے ہیں میری بیوی کے رخسار پہ کوئی داغ نہ آئے، آپ چاہتے ہیں میری بیوی کے چہرہ پہ کوئی دھبا نہ آئے. اور اگر کوئی داغ آ گیا، دانا آ گیا، یہ لے لپسٹک، یہ لے بورو پلس، یہ لے بورو مائنس، یہ لے نیویا، تاکہ چہرہ تیرا خراب نہ ہو. بخار لگا آپ ڈاکٹر کیا لے گئے، ضروری بھی ہے. طبیعت خراب ہو گئی، لے گئے، لے جائیے لے جائیے. لیکن اس نے اپنے عاقبت کو برباد کیا، نماز ادا نہیں کیا. آپ کا احساس کہاں مر گیا تھا؟ ارے کبھی تو کہتے تھے نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. لیکن کوئی مرد نہیں بولا کوئی. اچھا عورت کا تو یہ اچھا دیکھیں انہوں نے جو جلسے کا نام رکھا، کیا پیارا نام رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتون جنت کون ہے بھائی؟ آپ اس کا معنی کیا سمجھے ہیں؟ علم ہوتا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ اور بتاتے. جنت کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ خاتون جنت کس کو کہتے ہیں؟ میں فری میں نہیں بتاؤں گا. بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ابا کون ہیں؟ ان کے ابا کون ہیں؟ میرے نبی. بالکل زور سے مت بولیے گا، پنڈال پھٹ جائے گا. قسم دے دوں گا گھر میں چلا نہیں پائیے گا، ہم بتا دے رہے ہیں. بھائی میں بھائی جھگڑا ہوتا ہے تو بغیر مائک کے لوگ اتنا چلاتے ہیں، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جلسہ میں سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں ہو رہے. یہی لوگ جائیں گے مسجد کو بچانے کے لیے، یہی لوگ مسجد کو بچائیں گے، عظمت قرآن کے لیے جان دیں گے.
میرے بھائیوں اپنے آواز کو ذرا کھول لیجئے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ زہرا کیا ابا ہمارے نبی، ان کی اماں، ان کا تو نام معلوم ہوگا آپ کو، میں فری میں بتاؤں گا نہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون خاتون ہے معلوم ہے نا؟ جن کی نبی سے جب جن کا نکاح ہوا تو ان کی عمر شریف 40 سال، میرے نبی کی عمر شریف 25 سال، اور اللہ نے اتنا دیا کیا کہنے، نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی بولو بھائی کتنی؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ امی کا انتقال ہو گیا تب ان کا نکاح ہوا، سرکار مولا کائنات سے نکاح ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک ان کے سایہ پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑی، ان کے سایہ پہ پرچھائی پہ نظر نہ پڑی، صرف فاطمہ زہرا اتنا نام لے لیتے ہیں، اتنا پاکیزہ، اتنا تقدس مآب یہ نام ہے کہ اللہ کی قسم جب یہ نام لے لو تو قلب کو سکون ملتا ہے، اتنا پیارا نام ہے۔ سنیے، بہت آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے پاس بھی کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت، اگر محبت ہوتی تو شادی کے بعد آپ کی جائیداد میں سے آپ بیٹی کو دیتے، لیکن شادی کے بعد اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کتنی محبت ہے، ہلو ہاں اے جا رہے تھے، اے لڑکا، ارے بیٹھو نا، نعت سناؤں گا، بیٹھو نا پاگلا، نعت بھی سنا دوں گا، بیٹھو۔ اب وہ لوگ جا رہے ہیں، جانے دو نا بھائی، کوئی بات نہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اسکول میں جو ہے 22,000 بچے پڑھتے ہیں تو سب پاس ہو جاتے ہیں، نہیں نہ ہوتے ہیں پاس، بچے وہی نہ پاس ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور آئے ہیں تو فیل ہو تو ہو، اپنا جانے 1 سال پیچھے ہو جائے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ۔ سنیے، آپ کی محبت، شادی ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں ہلو بیٹی ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو ہاں ٹھیک۔ جب باپ جاتا تو کیا کرتی ہے بیٹی؟ آئیے ابا السلام علیکم، ارے کرسی لیجئے، اے ٹھنڈا لاؤ، گرم لاؤ، امی ٹھیک ہے، بھیا ٹھیک ہے، یہی نہ ہوتا بھائی، یہی نہ محبت۔ لیکن قربان جائیے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اتنا پیار کرتے، اور سیدہ اپنے والد صاحب سے اتنا پیار کرتی کہ جب یہ اپنے ابا کے گھر جاتی تو نبی کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیتے، جب سرکار آتے تو بیٹی کھڑی ہو کے اپنے بابا کا استقبال کرتی۔ حضرات عالم یہ ہے کہ جب نبی کا سفر ہوتا مدینے سے باہر تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے ملاقات کرتے۔ کیا محبت ہے جناب، کیا محبت ہے۔ اچھا قرآن کا عالم، آئیے بی بی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ کی بیویاں کتنی قرآن پڑھتی ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھتی ہیں تو آپ کا جو حشر ہوگا، اور وہ بھی لڈو کی ماں بھی نہیں بچے گی، نہیں بچے گی۔ آپ لوگ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم بھی برباد، وہ بھی برباد۔ ارے کبھی تو اس کو رسول اللہ وغیرہ کھلا کے کہیے کہ سنو ایک پارا قرآن پڑھ لو، کل لڈو لا دوں گا، اب دوسرے دن لڈو لا کے دیجئے، قرآن پڑھے گی، پھر رک جائے گی، بولا اب جلیبی لا کے دوں گا، مٹھائی کھلاتے جائیے، اس کو قرآن پڑھاتے جائیے، قرآن پڑھاتے جائیے، نہیں سمجھے؟ جب دیکھیے بہت ایٹھن میں ہے، یہ بہت وعدہ خلافی کر رہی ہے، تب اس کو کہیے ٹینشن مت لو، اللہ ہم کو پیسہ دے گا، کان کا جھمکا لا کے دے دوں گا، قرآن پڑھو، اسٹارٹ، اب اسٹارٹ ہو جائے گی، نہیں سمجھے؟ کسی طرح بہانے سے اس کو کہیے قرآن پڑھنے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں قرآن کی قاریہ ہوگی تو بچہ جو اس کے سایہ میں پروان چڑھے گا فیضان قرآن ضرور مل جائے گا۔ بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، چکی چلاتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، یہی جگہ تھی سبحان اللہ کہنے کی۔ ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، زبان الگ کام کر رہی ہے، اور قرآن پڑھتی ہے، کھانا پک رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس قرآنی ماحول میں جب شبیر و شبر پروان چڑھ رہے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کی برکت دیکھنا
پروان چڑھا ہے، اس بچے نے اپنے ماں کے دودھ کی برکتوں کو، اس کے فیضان کو کربلا میں ظاہر کر دیا ہے کہ سب لوگ دنیا کے قرآن پڑھتے ہیں، جب تک سر تن سے لگا رہے تب قرآن پڑھتے ہیں، اور سجدہ کا لال امام حسین جب تک سر تن سے لگا تھا تو بھی قرآن پڑھ رہے تھے، جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ بھائیو ماں کو کہیے قرآن پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سیدہ کا کیا کہنا، اب وہ میں شعر سنا دیتا ہوں، سنیے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن کیا کیا کہا جائے، ہم لوگ کے گھر کی عورتوں کی نیند پوری نہیں ہوتی اور صبح ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، کیوں؟ یوٹیوب، فیس بک، ڈیٹر پیٹر، ادھر ادھر، آنکھ لگی ہوئی ہے، صبح ہو گئی، کیا ہوا جی؟ نیند پوری نہیں ہوئی، تو اس کی سوتے سوتے رات گزر جاتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قسم خدا کی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ ایسا لمبا ہو رہا ہے کہ سجدہ پورا نہیں ہوتا، رات ختم، رات ختم۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو پڑھائیے، اور سیدہ کے نام کا جلسہ، اس لیے میں نے کچھ باتیں بتا دی۔ اب میں شعر سنا رہا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا۔ آپ لوگ بالکل چپ رہیے گا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، غریب و مفلس کا پیٹ بھرنا ہے تیرے گھر کا رواج زہرا، نہ سونا چاندی نہ زر کی خواہش، عجب ہے تیرا مزاج زہرا، تمہاری سیرت گر عمل ہو بدل ہی جائے سماج زہرا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اب ان کا نام اتنا پاور والا ہے، برکت والا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا نام ان کی محبت میں رکھ دے فاطمہ، تو اس نام کی برکت سے یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ حضرات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری اکبر کشیش صاحب کو۔ انہوں نے بہت غور و فکر کے بعد سوچا کہ اگر لڑکیاں پڑھ لے، وہ بھی اے بی سی ڈی بعد میں، قرآن پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، علم دین حاصل کر لے، تو یہ بچیاں انشاءاللہ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنے کے تعلیم سے اپنے آپ کو مرصع کر لے گی۔ اور عورت کا پڑھنا، لڑکیوں کا پڑھنا بہت ضروری ہے، مردوں کو بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ عورتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ایک ماحول بنایا۔ اچھا، جب کوئی لڑکی اپنے ماں کو جا کے سنائے گی آیت الکرسی، ماں کو کتنی خوشی ہوگی، ماں کو کتنی خوشی ہوگی۔ جب وہی لڑکی جب عالمہ بن جائے گی، وہی بچی جب فاضلہ ہو جائے گی، اس کی ماں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر نسلوں کی بقا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیے، ورنہ یاد رکھیے گا دیکھا دیکھی نمازی رہ جائیے گا، نماز کی لذت کبھی نہیں ملے گی۔ لگ بھگ انہوں نے 1.5 سال پہلے گزشتہ سے یہ تعلیم کا ماحول انہوں نے قائم کیا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے اچھا کام کیا یا غلط کام کیا؟ اچھا کام ہے نا بھائی؟ میں خود الحمدللہ جتنے علماء بیٹھے ہیں جن کی بیٹیاں تعلیم یافتہ ہیں، ان کے باپ سے پوچھے کتنی خوشی ہوتی ہے، اور جن کی بیٹی انگوٹھا چھاپ ہے، کہتا سگنیچر کرو، اور وہاں پہ اگر وہ ٹپ لگاتی ہے، کتنی باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ اگر وہیں پہ بیٹی کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو باپ کا سر بلند ہو جاتا ہے، فخر سے بلند ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ مولانا قاری اکبر کشیش صاحب کی ہمت ہے جو انہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو محدود نہیں، اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کو بڑھانے کے لیے اب جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بھی کام کوئی ارب پتی کھرب پتی آج تک کر ہی نہیں سکا۔ اگر ایسا ہوتا مغلیہ سلطنت میں اتنے بادشاہ گزرے ہیں، ایک مکتب کوئی نہیں چلا سکا، ایک مکتب ایک مدرسہ نہیں چلا سکا۔
لیکن الحمدللہ اس آزاد ملک ہندوستان میں ہر شہر میں مدرسے ہیں، نہ حکومت کی طرف سے امداد ہے، نہ کوئی کروڑپتی کی طرف سے، آپ جیسے غریبوں کی طرف سے امداد ہے، آپ جیسے جھیالے کی طرف سے 1 روپیہ آپ دیتے ہیں، لیکن وہ 1 روپیہ 1 لاکھ بنتا ہے، ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔